خواجہ شمسالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خطہ پنجاب میں چشتی نظامی سلسلے کے اکابر عرفاء میں سے ہیں۔ آپ کا خاندانی تعلق ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ 1700 ان معنوں میں ہاشمی بنے پھر علوی ہوئے، جی ہاں، علوی ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ تو حضرت کا جو خاندانی سلسلہ طریقت تھا، آپ سے پہلے آپ کے تمام اکابر سلسلہ قادریہ میں مرید تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت دادا شیر کرم علی، ان کا مزار مبارک بھی سیال شریفی میں ہے، دادے کا باغ کے نام سے اس قبرستان کو پکارتے ہیں۔ تو وہ حضرت ملتان میں مرید تھے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، کافی عرصہ مدینہ منورہ رہے، وہاں سے اشارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بغداد شریف حاضر ہوئے، وہاں جاروب کشی کیا کرتے تھے۔ بغداد شریف سے حکم ہوا کہ آپ ملتان میں جائیں اور وہاں مرید ہوں، تو وہ وہاں مرید بھی ہوئے اور خلیفہ بھی بنے۔ حضرت خواجہ شمس الدین کے دادا بحیرہ شریف میں ایک قادری خانقاہ ہے، حضرت میاں محمدی رحمۃ اللہ علیہ، میرا محمدی، حضرت میرا پاک بھی کہتے ہیں۔ جی میرا پاک بہت معروف درگاہ ہے، تو وہاں متوسل تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اپنے پیر مولانا محمد علی مکھڈی، اٹک میں ہے مکھڈ شریف، جی ہاں، ان کے ساتھ بہت عظیم الشان گدی ہے، بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ توسہ شریف حاضر ہوئے۔ توسہ شریف اس وقت بالکل تخت سلیمانی بچھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ مسند طریقت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اپنے استاد کے ساتھ حاضر ہونے والا یہ بچہ، جس کی عمر 17-18 برس تھی، وہ اپنے استاد سے پہلے مرید ہو گئے، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر آپ کے آخری عمر کے خلفاء میں سر فہرست ہے آپ کا نام۔ آپ کی خدمات جو ہیں اتنی کثیر طرفین ہیں کہ ابھی بات ہوگی تو اس کا ذکر ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب، بیعت کیسے ہوئے اور تربیت گھر میں ہوئی یا مختلف جگہوں پہ پڑھتے رہے؟ جی، اس کا ذکر تو آپ نے کر دیا، جو مکھڈ شریف کا انہوں نے ذکر کیا، آپ نے زیادہ تر علوم انہی سے پڑھے مکھڈ شریف؟ جی ہاں، مکھڈ شریف میں، اور وہ استاد زمانہ تھے اور بہت مرجع تقلید تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مستقل میرے پاس ہی رہ جاؤ؟ جی ہاں، مستقل رہ جاؤ، کیونکہ وہ اس قدر، ایک تو حضرت شمس الدین سیالوی کی طبیعت میں سعادت کے آثار تھے، انتہائی منکسر المزاج، اور پھر یہ کہ نہایت خوبصورت شخصیت تھے، بہت وجیح و شکیل، اس قدر وجیح و شکیل تھے کہ اپنے چہرے پہ ہر وقت چادر رکھتے تھے تاکہ میں جو ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، تمام جمالیاتی ثروتیں جی ہاں ان کے دامن میں تھی۔ ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم۔ تو ان کی پھر کچھ، آپ حدیث شریف کی تعلیم کے لیے ایک مختصر عرصے کے لیے کابل تشریف لے گئے، پھر اپنے استادوں کے پاس واپس آ گئے۔ ہاں، وہ ایک تاجر کے ساتھ، جی ہاں، تاجر کے ساتھ۔ تو اکثر علوم آپ نے وہیں حاصل کیے، لیکن مطالعہ کا آپ کو انتہائی شغف تھا۔ اپنے ملفوظات میں، جو کہ ان کے آخری زمانے میں مرتب کیے گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، لیکن اب بھی مجھے توحید کی کتابوں کے مطالعے سے بڑا شغف ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ نظام یہ صوفیاء پہ، یعنی ادب کتابیں لوگوں کے لے کے جاتے ہیں، ادب کتابیں جو ہیں، توحید سے مراد شیخ اکبر کی تصانیف اور جو ان کی شروحات ہیں، وہ ادب کتابیں آپ آخری عمر تک مطالعہ کیا کرتے تھے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو اپنی بیعت کا احوال لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری یہ شرط تھی کہ میں نے اس سے بیعت ہونا ہے جو قادری ہو، عالم بہت بڑا ہو، سید ہو اور وجیح و شکیل شخصیت ہو۔ تو جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کا حسن ظاہری دیکھ کر تو دنگ رہ گئے۔ پھر جب مجلس میں بیٹھے تو اس اتفاق سے مسئلہ وحدت الوجود پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں پورے بر صغیر میں شاید پیر میر علی شاہ صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں تھی جو اس معاملے پہ، اس موضوع پہ مطالعہ رکھتی۔ کو ان سے زیادہ کوئی سمجھتا نہیں تھا بر صغیر۔ لیکن وہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئے کہ حضور شمس العارفین نے وہ نکات بیان کرنے شروع کیے جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مطالعے میں بھی نہیں تھے، ان کے مشاہدے میں تھے۔ جی تھے۔ تو پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ قادری سلسلے میں بیعت کرتے۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب، مجھے مرشد نے چاروں سلسلوں میں مجاز کیا۔ تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں کہ جو سید ہونے کی شرط ہے یہ میں نے خود موقوف کر دی کہ بعد میں کوئی شخص اتنا بڑا ہو سکتا ہے مجھے میسر نہ آئے۔ تو علم کا یہ مقام کہ پیر میر علی شاہ صاحب، جو کہ اس وقت علمی حوالوں سے پورے بر صغیر میں معروف تھے اور انہیں بڑا مرجع علماء سمجھا جاتا تھا، تو ویسی شخصیت بھی وہاں جا کر جو ہے
وہ دم زدن رہ گئی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے خلفاء کیا قداور، ایک سے ایک بڑھ کے. سبحان اللہ غازی صاحب. پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال پور شریف، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا پیر میر علی شاہ صاحب تو کہتے ہیں جونیئر خلفاء میں سے تھے، آخری عمر میں. ہاں سینئرز میں سے. اور آپ کے جد امجد بھی جو تھے معظم الدین صاحب، خواجہ معظم الدین صاحب، وہ بھی اور شروع ایک سے ایک بڑھ کے، ایک سے بڑھ کر، اور عالم بھی. جی ہاں. یعنی ان کے خلفاء میں کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی عام سا پڑھا لکھا تھا، ایک سے ایک علوم میں علماء سارے اور سارے صاحب ذوق. ایک جو اشتراک دکھائی دیتا ہے خانقاہ سیال شریف یہاں ایک ذرا لوگوں کو نہیں بتا دیں، لوگوں کو نہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ حکیم کتھے جا اڑیاں. وہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وہی پیر میر علی شاہ کی بات ہم کریں، یہ ان کے بھی شیخ. جی بالکل. جی خانقاہ سیال شریف میں جن اکابر علماء اور عرفاء کی تربیت ہوئی ان میں ایک قدر مشترک ہے. جیسا کہ صدیقی صاحب فرما رہے تھے، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کو تصوف کی کتابوں اور شعر و سخن کی کتابوں کے مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ آپ کا یہ انہماک زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری لمحات تک رہا. سبحان. آپ فرمایا کرتے تھے کہ سالکوں کو ابتدائی طور پر حضرت امام غزالی کی تصانیف پڑھانی چاہیے، اور جب وہ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ مدارج تک پہنچ جائیں تو پھر مثنوی شیخ اکبر اور مثنوی جلال الدین رومی پڑھانا چاہیے. مثنوی جلال الدین رومی اور حافظ شیرازی کا دیوان یہ آپ کو بہت پسند تھا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی خلفاء تھے ان میں ایک تو کثیر تعداد میں سادات ہیں. یہ بھی عجیب شرف ہے ان کا، عجیب شرف ہے. یہ غیر سادات ہیں، وہ سارے سادات ہیں سارے، اور سارے علماء ہیں. ان میں ایسا ایک ذوق پیدا ہو گیا اپنے شیخ کے توجہ سے اور ان کی نگاہ پاک کے طفیل، کہ ان کے جتنے ذیلی سلسلے ہیں جن خانقاہوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان میں اب علم بھی ہے اور شعر و سخن بھی ہے اور معاملات وحدت الوجود والا رنگ بھی ہے، اور اپنے اکابر سب میں تو نہیں ہے، اکثریت میں ظاہر ہے زوال پذیری تو ہوتی. جی ہاں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایسا ہی ہے، وہ تو ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. آپ ہی کے خلفاء میں بحیرہ شریف کی خانقاہ بھی ہے. اچھا ہاں، آگے پھر جی آگے چل کر آپ کے اکابر بھی، اور جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، جی، اور آپ کے دادا، جی، اور ان کے دادا امیر شاہ صاحب جو ہیں حضرت شمس العارفین سے خلیفہ ہیں. اسی طرح وادی سون سکیسر میں کفری ایک گاؤں ہے، وہاں ایک خانقاہ ہے مکان شریف. وہاں کے حضرت میاں عبدالعزیز بھی آپ کے بڑے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں. ان کے پوتے حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ آستانہ عالیہ سیال شریف میں جو دارالعلوم ہے طویل عرصہ اس کے صدر مدرس بھی رہے، بہت بڑے عالم فاضل صاحب ذوق بزرگ تھے. اب بھی مدرسہ اس سطح کا ہے؟ دارالعلوم سیال شریف میں بہت ہی زیادہ علماء رہے ہمیشہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 150 برس تقریباً تاریخ ہو گئی اس دارالعلوم کی. ظاہر ہے اس میں نشیب و فراز آتے رہے، لیکن بہرحال اس پورے خطے میں اس کی خدمات اپنی جگہ پر ہیں، اور بڑے بڑے خاندان جو ہیں وہ ان کے عقیدت مند رہے اور کسی سے متاثر بھی نہیں ہوئے. یعنی بڑے نواب جاگیردار جنہوں نے انگریز سے بڑی جائیدادیں لی تھیں، یہ نہیں ہوا کہ وہ ان سے متاثر ہو گئے. جیسے آج ہم دور زوال میں دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے کاسا لیس بن جاتے ہیں جا کے. اور ابھی وصال ہوا ہے مفتی مظہر اللہ، بہت ہی بڑے عالم تھے، ابھی وہ شیخ الحدیث تھے جب ان کا وصال ہوا سیال شریف کے. اچھا جی، تو اب بھی وہ روایت بڑی حد تک دارالعلوم اور علمی معاملات کو سیال شریف والوں نے دیکھا. خدمات کے حوالے سے ذرا فرمائیں. چشتیہ سلسلے میں بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی، یہ بڑی حیرت ہے. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہیں، اور یہ جو تھے صاحبزادہ نصیر الدین گولڑوی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب. ایسا ہے کہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی درجنوں تصانیف ہیں بے شک. اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ زیادہ تو ملفوظات ہی چلے ہیں. نہیں ان کی باقاعدہ جس طرح عوارف المعارف ہے، کشف المعجوب ہے، اس طرح کی کوئی کتاب کا نام لینا. مشائخ گجرات ہیں. اصل میں ایسا ہے کہ شروع میں جب حضرات یہ تشریف لائے بر صغیر میں، تو اس وقت تو ماحول عوام کو اسلام کی طرف لانے کے لیے گفتگو، ملفوظات، مجالس، تبلیغ کی طرف رہی. لیکن بعد میں جو مشائخ گجرات ہیں انہوں نے بھی تصانیف کی، بڑی اعلیٰ پائے کی. اور شاہ کلیم اللہ جہان آبادی تو 12ویں صدی کے مجدد شمار ہوتے ہیں، اور ان کی بہت تصانیف ہیں. نظامی صاحب اگر ان پہ روشنی ڈالیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کوئی بڑی ضخیم کتاب مجھے نظر نہیں پڑی، لیکن ہیں درجنوں میں. ٹھیک ہے، تو بہت انہوں نے لکھا. جی،
تو اسی طرح پھر جیسے جیسے پھر روایت بڑھتی ہے، اب چونکہ تصنیف اور تالیف کا ایک ذوق ہے، رجحان ہے، تو پھر اس طرف بھی یہ آہستہ آہستہ مبذول ہوئے جی. ٹھیک. بلکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو یہ کہا کہ میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو اس کے حقائق کے جو قرآنی تھے وہ اس طرح میری طرف متوجہ ہوئے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا وجود ہی نہ جل جائے. اللہ. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ جو جب انہوں نے یہ ختم نبوت کے مسئلے پہ قلم اٹھایا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرتا تھا کہ میرے شیخ حضرت شمس العارفین سیالوی میرے سامنے موجود ہیں اور یہ علوم ان کے سینے سے مجھ پر القاء ہو رہے ہیں. واہ واہ. تو ایک علم کا ذوق جو ہے وہ اس کی آبیاری پھر اس زمانے کے مطابق سیال شریف نے بہت زیادہ کی ادارے بھی بنائے. ایک بات بڑی جو مجھے متاثر کرتی ہے، انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے نہیں بکے، اور آگے آپ کے جو اولاد پاک ہے اس میں بھی کوئی نہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تک جی بالکل کسی نے سرنڈر نہیں کیا حکومتوں کے سامنے، کسی نے جاگیر نہیں لی، ختم نبوت کے مسئلے پہ کھڑے رہے. اور بڑی کل میرے ایک عزیز جو ایک یونیورسٹی میں طالب علم ہیں، ان کے ایک استاد ان کو ملے تو کوئی تعارف کرایا ہوگا نذیر غازی صاحب کو، اس نے کہا وہ جج نہیں لگتے ہائی کورٹ کے، جج رہے ہیں. وہ ختم نبوت کی بات اور ناموس رسالت کی اس دور میں تو پڑھا لکھا آدمی اور باتیں ایسی کرتا ہے. میں نے کہا ان کو نہیں پتا، جب قبر نظر آتی ہے تو ہم نے بڑے بڑے فرعون دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ. میں نے کہا یہی زندگی ہے ہماری اور اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے. اگر اس کا نام نعوذ باللہ جہالت ہے یہ بات کرنا تو اللہ ہمیں اس جہالت پہ جی نہیں، ہم اسی جہالت پہ خوش ہیں، اس میں کوئی یہ خاص ان کا سلسلہ رہا. ختم نبوت، تحریک کشمیر، جو بھی تحریک پاکستان میں بڑی. وہ آپ کتنے سفر کہتے تھے، کتنے میلوں؟ جی کتنے لاکھ میل؟ بہت زیادہ. آپ نے تحریک پاکستان میں کوئی 1,00,000 میل سے زیادہ سفر کیا ہے اور سارا اپنے اخراجات پر. اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ دعا کے لیے باہر درویشوں کو کہلا بھیجتی تھیں کہ مسجد میں دعا کیجئے گا کہ میرا بیٹا قمر الدین خیر و عافیت سے واپس آئے. آپ کے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے جو خلفاء ہیں، آپ کے سجادہ نشین ہیں، وہ بھی حضور کمال ہے. یہ بھی آپ کی عجیب کرامت ہے. 50 برس کے لگ بھگ تو آپ خود صاحب سجادہ رہے. بعد میں آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد دین سیالوی، اس کے بعد حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی، اور پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی مسند نشین رہے. علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تربیت مریدین کے حوالے سے، تربیت خلفاء کے حوالے سے، اور ایک روحانی مرکزیت کے حوالے سے قائم دائم ہے وہ خانقاہ آج تک. اور جتنا آپ فرما رہے ہیں، جتنی بھی اس عہد کی دینی اور ملی اور سماجی خدمات ہیں، ان میں اکیلا خانقاہ سیال شریف کا کنٹریبیوشن اتنا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. پھر ذیلی خانقاہ ہیں جو اتفاق سے سارے اسی خطے میں واقع ہیں. نیٹ ورکنگ ایسی ہے کہ پورا پنجاب کہہ لیجئے کہ حضرت شمس الدین سیالوی کے فیضان نے تسخیر کیا ہے. اچھا جی، پورا ایک نظام شمسی جس طرح ہوتا ہے، ایک نظام شمسی ہے جی، ایسا ہی ہے. وہ شمس العارفین صحیح ہے، عارفوں کے شمس. اچھا، پیر پٹھان کی بھی تو آپ داد دیجئے نا. وہ نگاہ جو ولی ہے وہ کیسا پک کیا انہوں نے. جی ہاں، وہ ان کی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں. ہائے ہائے ہائے. اور یہ کیسا کہ ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے ملکوتی حسن کے حامل درویش حضرت پیر پٹھان کی خدمت میں آئے اور راز و نیاز کرتے رہے. تو جب وہ کمرے سے اٹھ کر اجازت لے کر باہر گئے تو حضور پیر پٹھان نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے. ہاں، یہ واقعہ آپ نے مکمل کرنا ہے. میں بریک کے لیے جاؤں، میں نے جان بوجھ کے روک دیا تاکہ واقعہ جو ہے وہ پورا بیان تفصیل سے اس کو کریں. جناب خضر کے لیے لوگ بڑی ہم بھی آرزویں کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خضر سے بھی بڑھ کے فیضان لوگوں کو ملتا ہے اپنے شیوخ سے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے. ذکر ہے اللہ والوں کا، اور اللہ والوں کا جو ذکر ہوتا ہے یہ گناہوں کی ختم ہونے کا سبب بنتا ہے. آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں ان کا ذکر پاک سننے سے، اور دل پہ، قلب و ذہن پہ ایک خاص معرفت اور روحانیت کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی صدیقی صاحب، جناب خضر، وہ کیا ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. جی جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات. راز و نیاز کرتے رہے جب وہ اٹھے. نہیں، شروع سے کریں تاکہ کنٹینیو ہو جائے کہ ایک دن ایک صاحب آئے مجلس میں حضرت کی خدمت میں پیر پٹھان صاحب کے پاس تو ایک بڑے نورانی اور ملکوتی تقدس کے حامل بزرگ اور سیدھے حضور پیر پٹھان کے پاس چلے گئے. ان سے کچھ راز و نیاز بڑی دیر کرتے رہے. پھر جب اجازت لے کر وہ کمرے سے باہر تشریف لے گئے تو حضور پیر پٹھان نے ارشاد فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے اور جس نے ان سے ملنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو چلا جائے. سب کو فرمایا جس نے زیارت. لوگ بے ساختہ اٹھ کر باہر کی طرف دوڑے کہ خضر علیہ السلام ہے. تو حضرت شمس الدین سیالوی وہیں پر بیٹھے رہے. تو پیر پٹھان نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہیں خضر علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کرنی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس کی ملاقات کے لیے خضر خود چل کر آئے ہیں تو میں تو ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں. تو وہ اس وقت پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ کوئی خاص فیض آپ کو سینے سے لگا کے منتقل فرمایا اور فرمایا کہ اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں. اور مرشد سے وابستگی جو تھی، یہ وابستگی یہ آج تک سیال شریف کی روایت میں تونسا شریف کا ادب احترام اسی طرح ہی ہے. یہ ان سارے چشتیوں میں. اور وہ جو ہیں جو اپنے ہیں یہ تونسا والے، وہ جب مہار شریف جاتے ہیں تو وہاں میں نے دیکھا کہ جس درجہ احترام کرتے ہیں. مہار شریف حضرت پیر پٹھان جایا کرتے تھے تو کم از کم 150 میل کا سفر ہے. جی ہاں. حضرت شمس الدین سیالوی ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے گھوڑے کے. تو ایک دفعہ ان کی وہ نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. تو انہوں نے برایا اور کہا یہ جوتے جو ہے اپنے پاؤں میں پہن لو. اپنے جوتے دے دیے چونکہ وہ تو سواری پہ تھے. پھر اپنے وظائف پڑھنے لگے. پھر جو نظر پڑی تو وہ جوتے آپ کی دستار پہ رکھے ہوئے تھے اور وہ آپ اسی وارفتگی شوق میں چلے جا رہے تھے. اس پہ آپ کو جعفر قاسمی مرحوم کی ایک بات سنانی میں نے. ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم. غازی صاحب وعلیکم السلام. جی جناب. غازی صاحب جی پروگرام بہت پیارا ہے آج کا. بہت شکریہ بھائی. کوئی سوال؟ سوال یہ غازی صاحب، یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان سے محبت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ابھی ایک تو طریقہ یہ بتا ہی رہے صدیقی صاحب. وہ جعفر قاسمی مرحوم ہمارے دوست تھے، بزرگ، بہت زبردست پڑھے لکھے. ان جیسی انگریزی پاکستان میں خال خال کوئی لکھ سکتا اور بول سکتا. تو وہ یا پاک پتن گئے تو اوقاف کے ایک ایسے ہی افسر ہوتے تھے. پھر آپ کو پتا ہے اوقاف میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا یہ کیا کھڑاویں پڑی ہوئی ہیں، اتنی دیر کی لکڑی کی کھڑاویں یہاں رکھی ہوئی، اس کا کیا پرپز ہے؟ تو جعفر قاسمی مرحوم آگے بڑھے، انہوں نے پکڑا، چوم کے سر پہ رکھا، کہا ساری اس لیے رکی ہوئی ہے. بڑا وہ شرمندہ ہوا. واپس آ کے اس نے کہا اس کو نکالو نوکری سے، ہماری توہین کرتا ہے. تو یہ جی ان لوگوں کی عقیدت. یہاں تو میں نے ڈاکٹر صاحب اللہ ماشاء اللہ دیکھا. ایک میں عرس پہ گیا تھا، میں اب اوائڈ کرتا ہوں، داتا صاحب کے عرس پہ. تو وہاں حکومتی ایک بڑی شخصیت آئی ہوئی تھی. تو سب لوگوں کی توجہ داتا صاحب کی طرف کم تھی اور ان کی طرف زیادہ تھی. جی ہاں. تو میں نے اپنے ایک ساتھی جو ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا اگر داتا صاحب بھی اپنے مزار پاک سے باہر اس وقت آ جائیں ظاہری حیات میں تو یہ وزیر اعلیٰ کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، ادھر کم دیکھیں گے. یہ ہماری عقیدتیں اس طرح کی ہے. جی بھائی صاحب، خانقاہ سیال شریف کے امتیازات پر جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چشتی نظامی خاص طور پر اس دور کے مشائخ ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے. وہ یہ ہے کہ شیخ کی آخری عمر میں جو خلفاء بنتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں اور ان سے بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت کروائی جاتی ہے. بلکہ چشتی نظامیوں میں تو مشہور ہے کہ یہ اچھی طرح رگڑا لگا کر کچھ عنایت فرماتے ہیں، اگر عنایت فرمائیں تو. خود حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی 17-18 سال کی عمر میں متوسل ہوئے
36 سال میں خلافت مل گئی. میں تو حیران ہوں. 36 سال کی عمر ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح حضرت شاہ سلیمان توسوی بھی جب مرید ہوئے تھے مہار شریف میں تو 17-18 سال عمر تھی اور اپنے شیخ کے دور آخر کے خلفاء میں سے ہیں. سب سے جونیئر تھے عمر کے اعتبار سے اور سب نے تسلیم کیا کہ مرتبے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مرتبہ اور مقام تھا. اس دفعہ ہم سے مس ہو گیا غالباً نور رسول کا حضرت خواجہ مہاروی رحمۃ اللہ حضرت خواجہ مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی ہاں مس ہو گیا. پچھلے سال تو ہم بیٹھے نے گفتگو کی تھی, سعادت حاصل کی تھی. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہم اولیاء کرام سے کیسے محبت کر سکتے ہیں, ہم ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی اس محبت کے حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے. اسی طرح ان کے بارے میں کتابیں پڑھنے سے بھی, ان کی درگاہوں پر عقیدت سے اور احترام سے حاضر ہونے سے بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جل اٹھتے ہیں. ان کی زندگی جس طرح انہیں گزری, ان کے اقوال پہ عمل کرنے سے. اور غازی صاحب ہمیں براہ راست ان سے محبت ہمارا مقصود نہیں ہے, ان کے ذریعے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ایک ہی ذات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ انہوں نے ہمیں رستہ بتایا ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہم تک پہنچانے والے ہیں, ہمارے دلوں اور روحوں میں اتارنے والے ہیں, ہمارے محسنوں میں سے ہیں. نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناقہ بی زمام را. ان کا کام یہ ہے, ان کا کام یہ ہے. بالکل پکڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے لوگ جی اس خانقاہ میں تھے. جی مریدوں میں بالکل حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم الشان شاعر تھے, بے شمار زبانوں میں آپ کا کلام موجود ہے. عبداللہ صاحب آپ کی جو خانقاہ میں آپ کی اولاد میں 2 ایسے نامور شاعر ہوئے ہیں, حضرت میاں عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پوتے تھے. اچھا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے چچا بھی تھے اور سسر بھی تھے. اچھا. جی ہاں, عربی فارسی اور اردو کے شاعر, بہترین خطاط, خواجہ غلام فخر الدین موسیقار, اور حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی شیخ الاسلام کے چھوٹے بھائی تھے. وہ ہے ذہن میں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. جی ہاں, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک قول آپ کو سناؤں. آپ فرماتے ہیں کہ جب مرشد حیات میں ہوتا ہے تو اس کی 9 حصے توجہ اپنی طرف ہوتی ہے. کیوں؟ عرفان کی منزلیں طے کرنی ہیں, علم ہے, خوب سے خوب تر کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک حصہ مریدین کی طرف ہوتی ہے, لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 9 حصہ مریدین کی طرف ہوتی ہے اور 1 حصہ اپنی طرف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کا جواب دے دیں. کیوں جائیں جی قبور پہ؟ غازی صاحب ہم کیوں جائیں؟ جی قبور پر جانا ایک تو عبرت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا, حصول عبرت کے لیے. ہم تو حصول برکت اور حصول فیضان کے لیے بھی قبروں پر جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ مراکز ایسے ہیں جہاں ایسے لوگ سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کو بہت ہی محبت سے یاد کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگیاں ساری گزاری ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ حدیث پاک کہ انسان کی قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ایسا ہی ہے. اولیاء اللہ کی قبور جنت کے باغ ہیں. ہم وہاں ان خوشبوؤں جنت کے باغ میں ہم جاتے ہیں, وہ خوشبو لیتے ہیں, اس کنارے ہم کھڑے. ایسا ہی ہے. مروان جب گورنر تھا تو اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آیا تو حضور کے حجرہ مبارک میں کچھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز انور سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے اسے ڈانٹ دیا. آپ نے فرمایا مروان میں کسی ڈھیری کے پاس نہیں آیا, میں اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں, میں اپنے معاملات ان سے عرض کر رہا ہوں. صبح جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب امجد محمود عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی امجد بھائی سوال فرمائیں. یہ جو ہم جاتے ہیں مزارات پہ تو صاحب قبر کا وسیلے سے مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صدیقی صاحب جی وہاں حاضری دی جائے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جو اگر نوافل پڑھے جا سکیں نوافل پڑھے جائیں, جتنا کلام پاک ہو پڑھا جائے اور پھر ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے. پھر ان کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے کہ میں تیرے ایک مقبول بندے کی خدمت میں حاضر ہوں, جہاں پہ ذکر کے انوار ہیں, جہاں پہ برکات ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں کے صدقے میں میری دعا بھی قبول فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب جی تمام اولیاء کرام سیدنا علی اجویری داتا گم اوپر تک چلے جائیں جہاں تک بائی بستامی سب مزارات پہ جاتے رہے, یہ ہماری حجت نہیں ہے؟ بالکل ہمارے لیے حجت ہے. حضرت سید علی حجویری نے تو کشف المحجوب میں اتنے واقعات لکھے ہیں کہ وہ کس کس طرح اور کن کن مزارات پر حاضر ہوتے رہے سفر جی اور اتنا سفر کیا.
اور ان مزارات سے آپ کو روحانی طور پر کیا فوائد حاصل ہوئے وہ بھی آپ نے کشف المحجوب میں لکھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سے تو علم میں عمل میں ہزاروں گنا بہتر یہ لوگ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے دین کو اور اس کی روح کو اچھی طرح سے سمجھ رکھا تھا. ہمیں یہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں یہ بھی ان کی وجہ سے کلمہ گو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ یہاں نہ آتے تو یہ گھانسی رام لوگ کہاں سے جانتے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی خدمات اور ان کی یہ برکات ہیں. اچھا صدیقی صاحب، ویسے آدمی اگر صحیح عقیدت سے جائے تو ایک خاص کیف محسوس ہوتا ہے اور انوار محسوس کرتا ہے. جو تو اہل نظر ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جو اہل نظر نہیں بھی ہمارے جیسے گناہگار وہ بھی فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. حضرت اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ داتا دربار میں حاضری کے لیے آئے تو بڑی دیر باہر ہی کھڑے رہے، اندر نہیں تشریف لے گئے. تو ان کے نیاز مندوں نے پوچھا کہ آج آپ اندر نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی خاص قسم کی محفل ہے وہاں پہ، اور اس قدر انبیاء اور اولیاء تشریف فرمائے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہاں قدم کہاں رکھوں گا. اللہ. تو یہ صاحبان نظر ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ کی معرفت جو ہے وہ انسان کی منزلی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ایک باطن کا فیض بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر آیا ہے، تو اس دنیا سے وہ شناسائی نہیں ہے، اس میں اترنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ روحانیت بھی کوئی چیز ہے اور وہاں جانے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ دو شخصیات کو میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن علامہ عبدالرحمن ہزاروی، دونوں کو باہر وہ جو سیڑھی ہے پہلی وہاں پہ چومتے ہوئے. جی بجا بالکل. پیر صاحب کو میں نے سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل اسی طرح نیاز بجا لاتے ہوئے دیکھا. جی میں آج کا سوال کا وقت ہو گیا، صدیقی صاحب پوچھ لوں، جو ہمارے صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا سوال، شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ کا وصال پاک کب ہوا تھا؟ اور گزشتہ جو کل ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا، قبر میں انسان سے کل 3 سوال کیے جائیں گے. درست جواب دینے والے خوش نصیبوں کے نام ہیں محمد اکرام صاحب لاہور، قاری دلشاد حسین گجرانوالا، شہباز اکمل قصور، رضوان صاحب کراچی، زارا خان صاحبہ ملتان، خاور سیالوی راول پنڈی، تحسین فیصل آباد، شاہ احمد رضا میاں چنو، سائرہ صاحبہ ایبٹ آباد اور محمد منیر قادری واہ کینٹ. آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آپ کے گفٹ جو ہیں آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے. جی صدیقی صاحب، وہ بات، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو اولیاء کو یہ دیکھا جی بالکل پہلی سیڑھی کو چومتے تھے. ایسا ہی ہے. بہت سارے تو پہلی سیڑھی کو بھی نہیں چومتے کہ ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اسے بھی چومیں. اس قدر احترام کیا جاتا ہے، اور تمام سلاسل میں اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. ہر سلسلہ طریقت کے بڑے لوگوں کا یہی طرز عمل ہے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر سے محبت میں فناف شیخ کے اس مرتبے پر فائز تھے کہ آخری عمر میں آپ کا چہرہ انور، شکل مبارک بالکل اپنے شیخ جیسی ہو گئی تھی. اچھا، جی ہاں، پیر پٹھان بن گئے. جی بالکل. اور توسہ شریف میں ایک دفعہ ایک درویش دوڑتا ہوا حضرت شاہ اعلیٰ بخش توسوی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت شاہ سلیمان حوض پہ بیٹھے وضو کر رہے ہیں. تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ مولانا شمس الدین سیال شریف والے آ گئے ہیں توسہ شریف میں. اتنی ریزبلنس ہو گئی تھی. ظاہر ہے وہ جو من و تو والا مرحلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اکثر دیکھا ہے میں نے. جی ہاں، کہ جو مرید صادق ہوتے ہیں کوئی شک نہیں، وہ بالکل اپنے شیخ سے ملتے جلتے ہیں. میں اصل میں جو انٹرنیشنل سیمینار میں گیا تھا لندن تقریر کرنے کے لیے، تو جب میں اسٹیج پہ جا کھڑا ہوا تقریر کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایسے ہے جیسے جسٹ پیر کرم شاہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے. کئی لوگ، اتنی مماثلت تھی کہ میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ یہ تو لگتا ہے وہی بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا، آج نفسیات کہتی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی بنتے ہیں. تو جب غور و فکر کے زاویوں پہ کسی کی محبت راسخ ہو تو پھر جسم کے خلیے بھی اسی طرح ہی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جی، اس لیے سائنسدان کہتے ہیں یا یہ ڈاکٹرز رات کے جب فیملی وے پہ ہو خاتون تو فیملی کا جو سب سے حسین آدمی ہے اس کو دیکھتے ہیں. غازی صاحب، حضرت شیخ شمس یوسف علیہ السلام وہ کہہ رہے سورہ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے زیادہ. بالکل ایسا. حضرت شیخ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے علاقے کے جتنے بڑے بڑے سیاسی خاندان تھے اور جتنے عمراء اور رؤساء تھے سارے کے سارے آپ کے مرید تھے. پورے پنجاب کی جتنی بڑی درگاہیں تھیں اور سادات کے خانوادے تھے وہ سارے آپ کے مرید تھے. اور یہ دونوں حضرات، دونوں طبقے اپنی مریدی کا حق ادا کرتے تھے. کمال یہ ہے کہ حضرت شیخ شمس الدین سیالوی پوری زندگی میں آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ، ایسا جملہ ثابت نہیں ہے جس میں کوئی دعویٰ ہو.
اتنی عاجزی، اتنا انکسار، یا حکمرانوں کی تعریف یا حکمرانوں کی تعریف ہو. آپ کا جو یہ سیال شریف کی خانقاہ کا جو تعلق ہے، اس پر حضرت شرک پور شریف والے شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شیر رحبانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے فرمایا کہ حضرت شمس الدین سیالوی کو عجیب شرف حاصل ہے، وہ ساری زندگی انگریزوں کے اندر بھی رہے باہر بھی رہے. اندر اس لیے رہے کہ وہ علاقہ بڑا اور مرید بھی، اور باہر اس لیے رہے کہ ہر ایک سے بے نیاز تھے. انگریز کی حکومت ہو نہ ہو، وہ امراء انگریزوں سے متوسل ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو آپ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کے پرندے پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں، جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو کوئی پانی کا چھینٹا، کوئی نمی، کوئی تری ان کے پروں پہ نہیں ہوتی. کروں مدح اہل دول رضا، سبحان پڑے اللہ، اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا عنان ہے. چنانچہ آپ کبھی اپنے لیے امتیازی کوئی بھی رویہ اختیار نہیں کرتے تھے. مسجد میں بھی تشریف لے جاتے تھے تو جو چٹائی اور صف عام نمازیوں کے لیے ہوتی تھی وہی استعمال کرتے تھے. آپ کو پوری زندگی مجلس میں تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اندازہ فرمائیے، آپ 83-84 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کا وصال ہوا ہے 84 برس کی عمر میں. سبحان اللہ. اور سارا دن بسا اوقات نمازوں کے اوقات کے علاوہ لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کا. صدیقی صاحب بہت شکریہ.